من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مصوی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 29 سفر ہے، 7 اکتوبر ہے، جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ تاریخی سلسلے کے ساتھ پورے محرم سفر میں ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری رہا اور ہنوز اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری اس وقت گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ محور جو ہے وہ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ لے کر گفتگو اور نقاشات کا سلسلہ جاری و ساری۔ آج ہمارے ساتھ اس کی وہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مرزا عسکری صاحب کویت سے۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا قرصہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اس عظیم تاریخ اور عظیم شہادت کی قربانی اور شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا اس دن کے صدقے میں اہل بیت کے غم و حزن کو جلد از جلد دور کرے اور منجی بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو انشاءاللہ۔ ہماری یہ کاوش اور ہماری کوششیں اس عظیم تحریک کا، اس عظیم ظہور کا حصہ بنے انشاءاللہ۔ حصہ بنے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کر لیں تاکہ مزید جہتوں کے ساتھ اور مزید تاریخی شواہد کے ساتھ، شواہدات کے ساتھ آپ کی خدمت میں نقاشات اور آرائز جو ہے وہ پہنچائے جا سکیں۔ قبلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے جب سرزمین عرب کے اوپر نور پھوٹا اور ظلمت کا اندھیرا ختم ہوا، تمام ہوا، اور ہر طرف صرف عرب کی سرزمین ہی نہیں ہو، پوری دنیا میں اس نور کی جو ہے وہ ایک زوفشانی سے پورا خطہ جو ہے وہ، پورا سرزمین جو ہے وہ چمک اٹھی، تو خاص کر عرب پر اور پوری دنیا میں کیا بدلاؤ جو ہے وہ دیکھنے کو آیا؟ کیا کہیں کس پہ آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اور آپ کا یہ نصاب وہ اور آپ کا یہ عظیم انقلاب جو ہے وہ کسی خاص قبیلے یا کسی خاص خطے اور کسی خاص گروہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے پوری بشریت کے لیے تھا۔ ایک دوسری چیز یہ کہ رسول اکرم، یہ چند باتیں میں عرض کرنے کے بعد پھر بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ رسول خدا نے کیا بدلاؤ خاص کر جزیرۃ العرب میں، اس عربین پیننسولا میں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں پوری دنیا میں جو کنٹریبیوشن یا بدلاؤ یا تبدیلیاں ایجاد کی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں تھی۔ ایک دوسری بات یہ کہ آپ پوری بشریت کے لیے ایک نصاب لے کر آئے تھے زندگی کا، ایک لائف اسٹائل، ایک طرز زندگی آپ لے کر آئے تھے انسانوں کے لیے، وہ طرز زندگی اور وہ لائف اسٹائل کہ جو انسانوں کو پستیوں سے بلندی کی طرف لے جا سکے۔ اس میں کائنات کا ہر فرد، یعنی کائنات میں موجود جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان اس طرز زندگی میں کامیابی کی سمت جا سکے۔ تیسری چیز یہ کہ انسانی معاشروں کو قبیلائی اور گروہی جو ہے حصوں میں جو بٹے ہوئے تھے، یا خاندانی ٹولوں میں جو بٹے ہوئے تھے، یا مثال کے طور پہ جو الگ الگ حصوں میں، اور ان کے لیے وہ امتیاز کا سبب بن چکا تھا، ان کے لیے برتری کا سبب بن چکا تھا، ان تمام فرضی اور غیر واقعی امتیازات کو جو معاشرے میں بنے ہوئے تھے، ان امتیازات کو ختم کر کے معاشرے کو ایک رنگ دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ چوتھی چیز آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ معاشرہ اس زمانے کا بالکل انسیولائز تھا، عرب، جزیرۃ العرب کا خاص کر، اور دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی کم و بیش کچھ علاقوں میں کچھ حصہ سویلائزیشن کا اگر محسوس کیا جا سکتا تھا، کچھ حصہ، لیکن بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ دور، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے ہم، یا جو ماہرین تاریخ ہیں ان سے اگر ہم اس کو دریافت بھی کریں، یا تاریخ کی کتب نے جو بیان کیا، بالکل انسیولائزڈ معاشرہ تھا۔ انسیولائزڈ معاشرہ یہ کہ معاشرہ مثال کے طور پہ انسانوں کی بات کریں ہم، طبقاتی نظام وہ سب کچھ اپنی جگہ، جو مثلا میل ٹریٹمنٹ یا انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ایل ٹریٹمنٹ تھا، یا مرد و خواتین کا جو امتیاز
لباس تھا، یا فرض کیجئے جزیرۃ العرب میں خاص کر آپ دیکھ لیں جو وہمی تصورات تھے انسانوں میں ایک دوسرے کے بنسبت، آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا رہے خاص کر آج بھی البتہ ایسا ہے خواتین کے لیے کوئی یعنی انسانی حقوق نام کی چیز جو ہے وہ خواتین کے لیے خاص کر دکھتے نہیں تھے. ایسے معاشرے میں یعنی انسانی حقوق جو وہ پائمال ہوتے تھے، پیروں تلے روندے جاتے تھے. ایسے معاشرے میں کہ جہاں آپ دیکھیں عرب کے درمیان خاص کر لوگ بات بات پہ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی خونریزی کرتے تھے. یعنی بالکل ایک جنگل سا ماحول تھا کہ جو جس کو ہم ٹوٹلی کہتے ہیں انسیولائزڈ معاشرہ، ایک غیر مہذب کلچر. ٹھیک ہے، ایسے معاشرے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نصاب اور ایک ایسا آئین دیا کہ جو سویلائزڈ ہوا. سویلائزیشن کے اثرات جو ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو مکمل بدل دیا. وہ لوگ جو خونریز تھے یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ لوگ جو خونریز تھے، ایک دوسرے کی جان لیتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. وہاں جو خواتین کو کوئی عزت اور مقام حاصل نہیں تھا. وہاں جو مثال کے طور پہ حقوق کی تقسیم کا کوئی معیار نہیں تھا. میراث مال کے ساتھ ساتھ انسان بھی میراث میں تقسیم ہوتے تھے. ماں باپ جو ہے وہ مائیں خاص کر میراث کا حصہ بنتی تھیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے غیر انسانی جو ہے رویے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول شہید مطہری کے اور دیگر بہت سارے جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، جو ماہرین تاریخ ہیں یا ماہرین سماجیات ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ اب انہوں نے اپنی تعبیر استعمال کی کہ محمد نے جو انسانی معاشرے میں اوورآل انسانی معاشرے میں جو بدلاؤ ایجاد کیا وہ اپنے آپ میں یعنی ناقابل مقایسہ ہے، اس کی نظیر نہیں مل پاتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آئین ایک سسٹم عطا کیا جو آج تک باقی ہے، یعنی وہ سسٹم جو ہے وہ مجموعہ نظام اور نصاب حیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا انسانی معاشرے کے لیے وہ آج بھی باقی ہے اور یہ تا قیامت باقی رہے گا. بس مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنا ہے. اگر اس نصاب پہ مکمل عمل کریں تو اس قوم و ملت سے زیادہ کوئی سویلائز ترقی یافتہ پیش رفت قوم نہیں تھی. آپ دیکھیں بہرحال قرآن مجید نام کی ایک ایسی عظیم کتاب عطا کی کہ جو عظمت اور علم و معرفت کا ایک یعنی ہم اس کو صرف تقدس کی نگاہ سے نہ دیکھیں، جو یعنی ایک سیمپل دیا رسول خدا نے، ایک ریفرنس بک کی شکل میں دیا دنیا بھر کے لیے، یا اس کے بعد جو آپ نے تعلیمات کا سلسلہ، اپنے ہدایت کا سلسلہ جو جاری کیا، تو یہ سب ایک انسانی معاشرے کی ترقی، کامیابی اور انسانی معاشرے کو بے مثل اور بے نظیر بنانے کے لیے ایک بہترین آئین تھا. تو رسول خدا کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا رہا؟ سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ رہا اس دور میں اور آج کے دور میں کہ ایک انسیولائزڈ سوسائٹی کو، ایک انسیولائزڈ ورلڈ کو سیولائزیشن کا کنسپٹ عطا کیا. نہ صرف کنسپٹ عطا کیا بلکہ عملی طور پہ 23 سال کے عرصے میں جو آپ نے بدلاؤ ایجاد کیا اور آپ کے چھوٹے چھوٹے نسخوں نے جو ابھی انشاءاللہ ابھی آگے گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، چھوٹے چھوٹے نسخوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاشرے میں علاج کیا، معاشرے کی سماجی برائیوں کا علاج کیا. ٹھیک ہے، اخلاقی اعتبار سے رسول خدا نے سماج کو جو کنٹریبیوشن اور تعمیر کی ہے یا اس کی جو ساخت اور اس کو بنایا بڑھایا ہے، فکری اعتبار سے سماج کو بالکل بدلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اعتقادی اور نظریاتی اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو بدلا. یا آپ کی خدمت میں عرض کریں میدان عمل میں یعنی بالکل انسانوں کے رویے اور زاویہ عمل کو بالکل بدل دیا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن میں تبدیلی جو اگر واقعی طور پہ آ جائے تو ایک انسیولائز معاشرہ سیولائزیشن کی طرف، ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف جا سکتا ہے اور اس کے لیے بہترین مثال بھی بن سکتا ہے. بہرحال میں ایک اس سلسلے میں بات عرض کرتا چلوں کہ آج دنیا جو ہے وہ بہت سارے مسلم ممالک ہیں، اسی دنیا کے مثال جو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، مسلم ممالک کو بالکل انسیولائز کہتے ہیں یا فرض کیجئے بالکل پسماندہ کہتے ہیں یا ترقی یافتہ کہتے ہیں. اس کا ترقی کی راہ میں گامزن کہتے ہیں لیکن ترقی سے دور کہتے ہیں. اس کا ایک بنیادی سبب یہ کہ اس معاشرے میں اب تک جو ہے وہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکمل طور پہ میدان عمل میں نہیں آ پائی ہے. وَإِلَّا آپ دیکھیں اسلام نے ایک ایسا آئین دیا ہے کہ جو فقر و فاقے کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل ہے، مالداری اور سرمایہ داری کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، یعنی دولت کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے. زندگی کے ہر حال اور ہر کے معاشرے سے یہ آئین، یہ حیات جو ہے وہ کمپیٹیبل یعنی بالفرض دیگر اگر یہ کہا جائے کہ ابھی بھی یہ
جو روش پسماندگی کی جو وجہ ہے، جو اس کے اسباب ہے، وہ یہی ہے کہ ابھی تک جہالت کی روایتوں پہ عمل ہو رہا ہے. گو کہ نام اسلامی جمہوریہ رکھ لی ہے سب نے، مگر جو عمل درآمد ہے وہ آئین و قانون جاہلیت کا ہی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ آپ کی اخلاقی تعلیمات، چاہے وہ آپ کی اعتقادی تربیتیں ہوں، چاہے وہ آپ کی فکری تربیتیں ہوں، چاہے وہ آپ کا مثال کے طور پہ دوسرا سماجی نصاب ہو، کہاں معاشروں میں ابھی تک بھی فرض کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنسپٹ دے کر جاتے ہیں، تصور فکر دے کر جاتے ہیں کہ مسلم چاہے شرق میں ہو یا غرب میں ہو، ٹھیک ہے، ان کی مثال ایک جسم کی ہے، اذا اشتکا عظم منہ، اگر جسم کا کوئی حصہ اگر مثال کے طور پہ اس کو درد ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. آج کہاں مسلم دنیا جو ہے وہ، ہم ابھی جنگ اور یہ سب کی باتیں چھوڑیں، وہ سیاسی مشکلات کی بات نہیں چھوڑیں، ہم صرف سماجی مسائل کی طرف اگر توجہ کریں. آج دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں جو فقر و فاقے کے شکار ہیں، وہ ممالک کی جو دولت اور سرمایہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ کھا رہے ہیں، وہ کہاں ان کی طرف توجہ کریں؟ وہ کہاں مسلمان جو ہے، آج کا مسلمان اگر کم سے کم اپنا درد سمجھ لے، آج کا مسلمان کم سے کم اگر دوسرے مسلمانوں کی تکلیفوں کو محسوس کر لے، کم از کم اسلام میں دیکھیے انسان کے اچھے ہونے کے لیے، انسان کے باظرف ہونے کے لیے کم سے کم کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اندر انسانی احساسات بیدار ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات کی مجموعے انسانوں کے پاس مثلا اعمال اور انسانوں کو فرائض کی ذمہ داریاں دینے سے پہلے ان کے اندر فکری. اچھا، معاشرے کی تعمیر میں بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے، کن چیزوں میں زیادہ توجہ کو مرکوز فرمایا تھا؟ دیکھیے چند اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ دیکھیں چند چیزیں ایسی ہیں جو جتنی بھی اخلاقی برائیاں وہ معاشرے کے لیے سرطانی حیثیت رکھتی ہیں، وہ معاشرے کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. فرض کیجئے کسی گھر میں اگر اخلاقی تباہیاں، اخلاقی برائیاں، تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. کسی چھوٹے علاقے میں اخلاقی تباہیاں ہیں تو وہ نامرادی کی اور تباہی کی طرف جاتا ہے. کسی خاندان قبیلے میں اخلاقی تباہی ہے تو وہ دن بدن کامیابی سے دور ہوتا جائے گا. تو یہی حال ہے دنیا کا بھی. دنیا میں جس قدر جب بھی اخلاقی برائیاں پھیلتی جائیں گی، معاشرہ تباہیوں کی طرف جاتا جائے گا. اچھا، کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں کہ جن کے اثرات صرف فردی ہوتے ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جو پورے سماج کو جو ہے وہ کیا نام ہے تباہ کر دیتی ہیں، پورے سماج کو، پورے انسانی معاشرے کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بنیادی کاموں کی طرف فوکس کیا کہ جو بنیادی کام مکمل طور پہ جس دور میں بھی ان کے اوپر انسان کیا نام ان کو اپنے للہ عمل بنائے گا، اس دور کا انسان کامیابی کی طرف جائے گا. جو قبیلہ، جو معاشرہ اس کو اپنے للہ عمل بنائے گا، کامیابی کی طرف جائے گا. میں کہتا ہوں بہت سارے اخلاقی بدلاؤ ایجاد کیے، لیکن تین بنیادی چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا جو بیک بون ہے ہیومن سوسائٹی کی. ایک سویلائزڈ ہیومن سوسائٹی کے لیے یہ تین اخلاقی اصول کہیں یا سماجی اصول کہیں، بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ان کو معاشرے سے آپ نکال دیجئے تو چاہے وہ دیندار معاشرہ ہو یا بے دین معاشرہ ہو، وہ تباہ ہو جائے گا. وہ وہ تین بنیادی آپ کی خدمت میں صفات کیا ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رائج کیا. اچھا، وہ جملہ تو معروف ہے رسول خدا کا جو سب نے سنا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے اللہ نے اس لیے مجھے مبعوث کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو، مکارم اخلاق کو، اخلاق کے اعلیٰ گویا درجات کو منزل کمال تک پہنچاؤں. یہ رسول خدا کا یعنی اصل آبجیکٹو تھا آپ کی رسالت، آپ کے مبعوث ہونے کا. لیکن وہ تین چیزیں جو سب سے بنیادی ہیں ایک ہیومن سوسائٹی کے لیے، ایک سویلائز سوسائٹی کے لیے، ایک ترقی یافتہ اور پیش رفتہ ملک کو کیا باقی رکھنے کے لیے یا ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے. سب سے پہلی صفت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رائج کیوں، نہ صرف رسول خدا بلکہ قرآن مجید کے مطابق جتنے بھی انبیاء آئے سب کا بنیادی فریضہ یہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ معاشرے میں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے عادی ہو جائیں. لوگ عدل و انصاف پہ سب سے پہلی یعنی ہیومن جسٹس، سوسائٹی میں عدل و انصاف کی بنیاد کو ڈالنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بنیادی سلوگن یعنی میدان عمل میں بھی اور شعار بھی آپ کا اور آپ کے دینی منشور کا حصہ، ٹھیک ہے، اور تمام انبیاء کے سلسلے ہدایت کا حصہ وہ یہ کہ معاشرہ قسط اور عدل کی بنیاد پہ قائم ہو جائے.
عدل اور انصاف کو نہ صرف یہ کہ صرف شعار میں رسول خدا نے اہمیت دی، اس قدر اہمیت دی کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی عام روزمرہ کی زندگی میں ٹیسٹیمنی، اگر اس کی شہادت کو بھی اگر آپ قبول کریں گے تو اس کو جسٹ یعنی عادل ہونا ضروری ہے۔ کیا عادل ہونے کا مطلب یہ یعنی وہ کسی کا حق، چاہے وہ خدا کا ہو یا انسان کا ہو یا اس کی ذات کا ہو، وہ حق کو پامال نہ کرتا ہو، ہر ایک کے ڈیوز کو پے۔ معاشرہ کب ترقی کرتا ہے؟ معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب ہر انسان اپنے ڈیوز کو پے کرے، ٹھیک ہے، بالکل چاہے اس صحیح، کی ذات سے متعلق، چاہے مثال کے طور پہ دوسرے لوگوں سے متعلق، چاہے ملک سے متعلق، چاہے علاقے سے متعلق، کسی بھی علاقے میں لوگ اگر ایکسکیوز لے کر آئیں اور اس کے مثال کے طور پہ ڈیوز کو پے کرنا چھوڑ دیں تو وہ علاقہ خود بخود آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف چلا جائے گا۔ آج دنیا کی بڑی تباہی کا ایک بڑا سبب، بنیادی سبب یہ ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق سے، یعنی ہر ایک چاہ رہا ہے کہ دوسرے کے حق کو کس طرح مار کے وہ کیا نام ہے سرمایہ کی جو ہے وہ مثلا چوٹی پہ چلا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز یعنی سماجی زندگی، خانوادے کی زندگی، اور مثال کے طور پہ کیا نام ہے حکومتی اعتبار سے، رعایا کے اعتبار سے، معاشرے کے ہر طبقے کے لیے اس کا عدل و انصاف کے ساتھ اور اس کا جو ہے عدل پسند ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر معاشرہ عدل پسند نہ ہو، اگر عدل و انصاف نہ ہو، قسط اور عدالت نہ ہو، تو معاشرہ جو ہے کبھی بھی، مولا کائنات کا کیا ہے وہ جملہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ الملک یبقى بالکفر ولا یبقى بالجور، حکومت و اقتدار اور یعنی مملکتیں وہ کافر حکومت میں تو باقی رہ سکتی ہیں، کافر حاکم کے ذریعے تو چل سکتی ہیں، لیکن ظالم تو رسول خدا کا سب سے پہلا کنٹریبیوشن کیا تھا سماج کی تعمیر میں؟ سب سے پہلا گویا آپ کا سنگ بنیاد کیا تھا؟ سب سے پہلا کہ آپ نے عدل و انصاف کو معاشرے میں رائج کیا، ایک۔ دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا کمال تھا، جو آپ نے سماج کو، یعنی وہ آج بھی، آج کی دنیا میں بھی سماج کی تعمیر کا حصہ، وہ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں، صداقت، انسان کا ٹرسٹ وردی ہونا، سچائی، ٹھیک ہے۔ اگر انسان معاشرے میں ایک صداقت آ جائے تو کتنی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، یہ ان تمام چیزوں تیسری چیز جو معاشرے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے معاشرے کی تعمیر کے لیے، وہ حلم و بردباری، ٹالرنس۔ میں اس کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بس 2 سیکنڈ میں، ناظرین کے لیے بھی مفید ہوگا۔ کئی سال سے، تقریباً 50-60 سال یا 100 سال سے 2 قبیلوں میں جنگ چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ مدینے کا قبیلہ، مدینے کے اطراف کا قبیلہ، ٹھیک ہے، اس کا سردار جو ہے ان میں ایک مسلمان ہوتا ہے، اور اوس و خزرج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کسی دوسرے قبیلے کی۔ سردار مسلمان ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اسلام وغیرہ قبول کیا اور دلیل و شواہد معلوم کیے، اس کے بعد جانے سے پہلے پوچھتا ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ رسول خدا نے اس سے کیا کہا کہ خوب جا رہے ہو تو غصہ نہ کرنا، کیا کرنا؟ غصہ نہ کرنا، ٹالرنس۔ خوب یہ بھی تعجب میں تھا کہ اتنا بڑا نبی اور اتنی چھوٹی سی نصیحت، ٹھیک ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کوئی بہت بڑی نصیحت کریں گے۔ وہ سن کے چلا گیا۔ جیسے ہی اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے، رسول خدا انسانی معاشرے کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے، معاشرے سے بیماریوں اور تباہیوں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، معاشرے کو تعمیر۔ میں کیا کہا تھا، چھوٹے چھوٹے نسخے رسول خدا کے بڑے بڑے مسائل کو حل کیے آپ نے معاشرے کے۔ وہ شخص جاتا ہے، اس کے قبیلے میں جنگ کا ماحول بنا ہوتا ہے، خوب جنگ کا ماحول دیکھ کے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے، وہ قبیلے کی حمیت جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے اور جاتا ہے۔ آخری وقت جو جنگ شروع ہونے والی ہے، کہتا ہے بھائی یہ تو بتاؤ ہم لوگ لڑ کس لیے رہے ہیں؟ شہید مطہری نے اس واقعے کو نقل کیا، داستان راستہ۔ کہ ہمیں لڑنے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ وہ ہماری بکری اور ہمارا اونٹ وہ مار دیا۔ تو انہوں نے کہا چلو میں سب کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ادھر سے یعنی اس نے کہا کہ میں کمپنسیٹ کرنے کو تیار ہوں، میں تمہارا اونٹ، تمہاری بکری سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ ادھر سے سامنے والے نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قرآن مجید کی آیت ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یعنی ایک چھوٹی سی نصیحت نے رسول خدا کی، ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں میں محبت ایجاد کر دی۔ اور ایک نصیحت، یہ کیا نصیحت کیا تھی جسے ہم بہت چھوٹی سی سمجھتے ہیں، جو آج کے معاشرے کا بھی ہے، خاندان قبیلوں کے مسائل کا بھی حل ہے، وہ کیا؟ حلم و بردباری، ٹالرنس۔ اللہ، ٹالرنس، بالکل صحیح۔ اچھا، یہ تمام چیزیں پریکٹیکل سامنے موجود ہیں، صداقت، عدالت اور حلم، ٹالرنس، سچائی، اور آپ کی خدمت میں کریں عدل و انصاف، جسٹس۔ یہ 3 چیزیں وہ بنیادی، بہت ساری صفات ہیں جو ایک سماجی تعمیر کے لیے، ایک سماج کے کامیاب سماج بنانے کے لیے ایک بہترین عنصر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اخلاقی صفات کے ساتھ ان چیزوں پہ بے شدت زور دیا اور اس کو کہیں بھی برداشت نہیں کیا رسول خدا
صلی اللہ علیہ اچھا، وسلم، جس کا پھر کیا وجہ ہوئی کہ فوراً آپ کی دنیا سے تشریف لے جاتے ہی فوراً، کیونکہ آج بھی ان تاریخ کی اگر کتابوں کو پڑھا جائے، چیزوں کو دیکھا جائے، تو اور مسلم معاشرے کے اندر جہاں پر متدین لوگ آباد ہیں اور وہاں پر ان تمام چیزوں کے اثرات کو ابھی بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، نفس کی طہارت ہمیں نظر آتی ہے، لوگوں کے اندر اخلاص نظر آتا ہے، لوگوں کے اندر حلم و بردباری نظر آتی ہے، لوگوں کے اندر گزر کرنا نظر آتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد دیکھتے ہیں، اس وقت ابھی آپ کی آنکھ بند ہوئی ہے اور ابھی جو ہے وہ حالات دیگر ہو گئے، اسباب کیا تھے؟ ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یعنی اس چیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، یعنی اسلام کے یعنی نصاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کا نصاب جو ہے وہ صرف اخلاقیات نہیں ہے۔ اسلام تین بنیادی اسٹرکچر ہیں اسلام کے، وہ جب تک تینوں اسٹرکچر آپس میں ایک ٹرائنگل تیار نہیں ہوگا، ایک اچھا سماج تیار نہیں ہو سکتا۔ مشکل یہ ہے کہ اسلامی مسلمانوں نے فرض کیجئے کچھ اس مثلث کو ایک ساتھ نہیں لیا ہے۔ سب سے پہلے رسول خدا عقیدتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے جو ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، میدان عمل میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، اور اخلاقی اعتبار سے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، جن میں سب سے بنیادی حیثیت اعتقاد کی ہے۔ اعتقاد کا مطلب کیا؟ اعتقاد کا مطلب یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کیا نام ہے، ہر چیز میں، زندگی کے ہر حصے میں جو سب سے بڑا اختلاف کا سبب بنا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس پہ غور کیجیے گا اور سامعین اس پہ، ناظرین اس پہ غور کریں کہ ہر چیز میں سب سے بنیادی جو ہے وہ حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سماج کے اعتقادی اسٹرکچر کا صحیح ہونا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے لیے مثال کے طور پہ توحید، رسالت، نبوت اور قیادت، یا مثال کے طور پہ قیامت کا جو تصور آپ دیکھ کر کے، جب تک معاشرے میں وہ صحیح تصور مکمل طور پہ نہیں آئے گا، معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک سب سے بڑا انحراف جو آیا، جو معاشرے میں تباہی کا جو سبب ہوا اس دور میں، سب سے بڑا انحراف یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو مکمل نصاب کی شکل میں دیے گئے تھے، اس دور کا مسلمان خود، ابھی رسول خدا کی آنکھ نہیں بند ہوئی، ابھی آپ اس دنیا سے گئے نہیں ہیں، مسلمات کا جو ہے وہ کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ کیا مسلمات کا؟ مثال کے طور پہ نصاب ہدایت آپ دیکھیں، رسول خدا جو ہے خود قرآن کہتے ہیں ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی۔ ہدایت کی ذمہ داری معاشرے کو، جو مثال کے طور پہ ہادی یا معاشرے کو جو قائد، کاغذ کرتاس و قلم والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ابھی مطلب وہ میں مانگا وہی جا رہا ہے آیت اور زبان میں کہیں دو تین آیتیں آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری میری، آخرت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری، یہ قرآن کہتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول خدا تم کو جو کچھ بھی دے اسے حاصل کر لو، جس چیز سے بھی تم کو روکیں تم اس سے رک جاؤ، دستبردار ہو جاؤ۔ اچھا، اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باب میں بہت اہم نکتہ، اس کی طرف غور کیجیے گا، اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باب میں کوئی قید و شرط نہیں لگائی تھی کہ مثال کے طور پہ، جیسے فرض کیجیے میں اگزامپل دوں، بہت امپورٹنٹ قرآن مجید کا، والدین کی اطاعت جو ہے وہ بچوں پر ضروری ہے، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ نیکی بچوں پر ضروری ہے، اولاد پہ ضروری ہے، کہ مثال کے طور پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کی وصیت کی۔ اب اس میں کافر اور مشرک کی بھی قید نہیں ہے، کافر ہوں، بے دین ہوں، جو بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے وہاں شرط لگا دی، قید لگا دی، کیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین تمہارے یہ کوشش کریں، ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تم ہماری طرف ایسی چیز کی نسبت تو کہ جو غیر واقعی حقیقت نہیں ہے، یعنی ہم مثلا شرک کرو میرا، تو فلا تطعہما، تو جب والدین تم کو گناہ یا شرک کی طرف لے کر جائے تو ان کی اطاعت تم پہ نہیں ہے۔ یعنی والدین کی اطاعت جو ہے وہ محدود ہے اور کنڈیشنل ہے، لیکن اللہ نے اپنی اطاعت، یا میں بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ناظرین اس پہ غور کریں، اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت یا اولی الامر کی اطاعت بلا قید و شرط، انکنڈیشنل، یعنی زندگی کے کسی حصے میں، کسی لمحے میں، کسی ثانیے میں، کسی دقیقے میں، کسی ملی سیکنڈ میں جو ہے تم رسول کی اطاعت سے سرپیچی نہیں کر سکتے، رسول کی اطاعت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ رسول جس حال میں بھی ہوں گے وہ میرے نبی ہوں گے، میرے رسول ہوں گے، خوب چاہے وہ رسول خدا، میں آپ کو سبب بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل بنیادی سبب جو انحراف کا ہوا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے سرپیچی سے ہوا۔ اور ابھی ہم سارے اور واقعات غدیر کے ابھی میں چھوڑتا، ابھی آئیے وہ جو ابھی رسول خدا کی حیات میں، غدیر تو یعنی غدیر سے انحراف تو رسول خدا کی حیات کے بعد شروع ہوا، غدیر سے آگے جاتے ہیں نا،
غدیر سے آگے جی جاتے ہیں. غدیر میں تو امام کا تعین ہو گیا, مگر جی سقیفہ میں جا کے لوگ بیٹھ گئے. اچھا, اب سقیفہ کے اوپر وہی بھی, لے کر آ رہا ہوں، سقیفہ میں وہی لے کر آ رہا سقیفہ ہوں کے آپ کی اوپر بھی, خدمت میں۔ مگر سقیفہ کے اوپر بھی دو چیزیں ہیں نا. سقیفہ کا اس جگہ کا انتخاب جہاں پر سقیفہ کا باغ تھا, وہیں کیوں گئے؟ وہ تو غیر ایسی جگہ تھی جہاں پر اس سے پہلے وہاں پر چور و چکی اور ڈکیت جمع ہوا کرتے تھے. کوئی اور ایسی میں جگہ جو عزت دار جگہ ہو, وہاں کیوں نہ گئے؟ میں اسی منزل کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں. آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ نے بلا قید و شرط رسول خدا کی اطاعت واجب کی تھی. خب بلا قید و شرط جب اللہ کی رسول خدا کی اطاعت واجب ہے تو جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کا ہر حکم اور ہر اشارہ واجب الاطاعہ ہوگا. خوب رسول بالکل خدا صحیح. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم کر رہے صلی ہیں، اللہ لاؤ علیہ قلم و وسلم. کرتاس لاؤ. ٹھیک ہے، خوب مسلمانوں کا ایک تھاٹ پوائنٹ ہے، مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے اس آیت کی بنیاد پر کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو صاحبان امر. خوب رسول کی اطاعت کہیں بھی ایکسیپشن، اس میں کہیں اللہ نے جو ہے مثلا ایکسیپشنز نہیں لائے ہیں، اس میں اللہ نے کوئی قید و شرط نہیں لگائی. بلا قید و شرط جب تک تمہارے درمیان ہے، وما محمد الا رسول، جب تک محمد تمہارے درمیان ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. خوب تم کو ان کی اطاعت کرنا ہوگا. خوب ایک بنیادی سبب کیا ہوا؟ رسول کی حیات میں ابھی آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں، رسول کے حکم سے سرپیچی شروع ہو گئی. فرض کیجئے قلم و کرتاس کا واقعہ ہو، یا فرض کیجئے کیا نا جیش اسامہ یعنی جو ہے وہ کا اگر واقعہ ہو، یا اس طرح کے دیگر واقع ہوں. خب قلم و کرتاس ایک اہم واقعہ تھا. لوگ خدا کہنے کہ لاؤ قلم و دوات لاؤ. تو خیر اس وقت آپ پہ یہ الزام کہ ان الرجل لا یہجر، یہ تاریخ کے جملے کہ رجل جو ہے ہذیان بکرا، اس طرح کی توہین آمیز تعبیریں. استغفر اللہ. خب یہ جو ہے ہم سب کو اس پہ غور کرنا ہوگا. یہ اس کا سب سے بنیادی مسئلہ کیا تھا کہ شان اطاعت رسول سے سر پیچی ہے. یہ سب سے پہلے ایک. سر خوب اس کے یہ تو ایک بنیادی سبب جو ڈیٹریوریشن جس کو کہیے آپ، یا انحراف، یا اسلامی معاشرے کی گمراہی کا جو ایک سب سے بنیادی سبب ہوا، وہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سر پیچی ہوئی. دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ ابھی ہم ثقیفہ کہاں ہوئی اور کس جگہ ہوئی، یہ سب اپنی جگہ. وہ تو خیر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مثال کے طور پہ وہاں کیسی گیدرنگ ہوا کرتی تھی، یہ ساری اپنی جگہ. خود اصل اس کے اوریجن پہ ہمیں کیا نام ہمیں سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، خب کہ اتنا اہم موضوع کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو ایک ٹولہ، ہم تمام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے، ایک ٹولہ جاتا ہے اور وہ وہاں آپس میں ڈیبیٹ کرتا ہے. انصار الگ جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے قیادت، مہاجرین الگ جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے قیادت. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، منا امیر و منکم امیر، ایک کہتا ہے کہ چلیے ہم لوگ حکومت بانٹ لیتے ہیں، ایک امیر تم میں سے، ایک امیر ہم میں سے. رسول کا جنازہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کے جنازے کو عزت و احترام کے بعد بھی تو یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا. رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ کے وہاں جا کے سقیفہ میں جو بندر بانٹ ہوئی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے یہ کام اپنے آپ میں ایک یعنی جس کو ایک باطل اور غلط کام ہوا، کیونکہ ایسا ثقیفہ کے اوریجن کی ضرورت نہیں تھی. اس کا وجود میں آنا چاہے وہ رسول خدا کے جنازے کے بعد ہو یا جنازے سے پہلے ہو، اصلاً اس موضوع کا وجود جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک غلط عمل بالکل ہے. صحیح. خوب کیونکہ رسول خدا غدیر میں اناؤنس ہو چکا ہے نا, غدیر میں بیعت ہو چکی ہے. غدیر میں بیعت ہو رسول چکی خدا ہے. نے میرا سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سقیفہ برپا کی جاتی مگر جنازے کے بعد. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی تھی. ان تمام چیزوں پر رسول اللہ کے جنازے کے بعد میں گفتگو ہو سکتی تھی نا, کہ مطلب اب جو ہے وہ بیعت ہو چکی تھی تو اب حکومت کس طرح بنے گی, نہ کہ آپ رسول خدا کے جنازہ ہی چھوڑ کر چلے جائیں. سوال یہ ہے. جی اچھا، خود کے طور پہ اتنا اہم موضوع اگر تھا تو کیا رسول خدا کو اس کی فکر نہیں تھی؟ ہم یعنی کوئی اس پہ غور کرنے والا موضوع، اتنا اہم موضوع کہ جنازے رسول چھوڑ دیا جائے، رسول خدا کے جنازے کو چھوڑ دیا، اتنا اہم موضوع تھا. تو اتنے اہم موضوع پہ خدا کو فکر نہیں تھی کیا؟ خدا کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہونا ہے؟ خوب یہ تمام دنیا جانتی ہے. میں دیکھیے یہ ایک بہت اہم نقطے کی طرف ہے، یہ اس دور میں بھی قابل غور تھا اور آج کے دور میں بھی قابل غور ہے. تمام دنیا یہ جانتی ہے، ہم تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول خدا جو کچھ بھی کا کوئی بھی نصاب جو آپ کا اپنا نہیں ہے، بلکہ سب خدا کی طرف سے. خدا اس دین کو خدا نے بنا کر بھیجا، اس دین کو خدا نے مکمل کیا. اس دین کا جو ہے وہ مالک اور جس کو کہے خالق یا اس دین کا مدبر جو وہ خدا ہے. خوب خدا جو ہے وہ اتنے اہم موضوع سے چشم پوشی کر سکتا ہے کہ جس کے لیے مسلمان پریشان ہے. رسول خدا کو غیب کی ساری خبریں تھیں، اس موضوع کی خبر نہیں تھی
کہ میرے بعد جانشینی اور امامت کا کیا ہوگا. خوب رسول خدا ایک اور سوال, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد مسلمان چاہیں اپنے آپ کو جس کو بھی چاہے انتخاب کر لیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں کہا تو افسوس کا مقام ہے. اچھا, اب یہاں پر بھی چند ایک سوال انسان کے ذہن میں کھڑے ہوں گے. اگر کرائٹیریا یہ بنایا گیا کہ جو اجماع جس کو قبول کرے, اگر غدیر کے فیصلے پہ رسول اللہ کی بات کا انکار کیا جو کہ رسول اللہ نے ایک ڈیوائن اتھارٹی کی طرف سے بتایا ہوئی ہے, یہ میرا اعلان نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھ سے اعلان کروایا جا رہا ہے, یہ تو پروردگار کا حکم ہے. اگر کرائٹیریا یہ تھا کہ اجماع کی طرف سے ہو, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا, اگر یہ ہو کہ یہ اجماع کیا جائے اور اجماع جو کہے وہ کر لو, تو پھر پہلے کے بعد دوسرے پر اجماع کیوں نہیں ہوا, دوسرے کے بعد تیسرے پر اجماع کیوں نہیں ہوا؟ اگر کرائٹیریا اجماع ہی تھا تو بار بار اجماع ہی کیا جاتا نا, وہاں تو اجماع نہیں ہو رہا, صرف رسول اللہ کی بات کو رد کرنے کے لیے اجماع کا سہارا لیا کہ کالر کو میں شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی, آپ کو بھی سلام, مولانا صاحب کو بھی سلام. میں حسن بول رہا ہوں لندن سے. جی حسن صاحب, مجھے ایک سوال پوچھنا ہے بھائی. جی بسم اللہ. کیا کیونکہ ایک میں نے مولانا سے سنا لاہور کے کہ ایک جو خلفاء تھے پہلے دوسرے اور تیسرے, یہ شروع میں غم میں بہت ہی وہ انوالو تھے غم میں رسول اللہ کے, اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں انصار صحیفہ میں بندر بانٹ ہو رہی ہے تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے کہ وہ حکومت کرنا, یہ مطلب وہ خلافت کو معین کرنا بہت ضروری تھا. یہ مگر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی آئے ہوں فیونرل میں رسول اللہ کے. تو یہ اور غدیر میں طے ہو گئی تھی نا, اس میں فکر کی کسی کو ضرورت نہیں تھی, خدا اعلان کروا چکا تھا, دین مکمل کر چکا تھا, آیت آ چکی تھی, نعمت تمام ہو گئی تھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بس میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئے بھی تھے جنازے میں یا نہیں, تھوڑی سی دیر کے لیے جائے. ٹھیک ہے, بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی قبلہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ حسن صاحب کا کیا تھوڑی دیر کے لیے شرکت کی گئی. کیا ہوا, دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو تھا اسی حجرے میں دفن ہوئے آپ کے جہاں جس حجرے میں آپ تشریف رکھتے تھے, ٹھیک ہے. تو جنازہ وہیں رکھا ہوا تھا, مسلمان آتے تھے نماز پڑھ کے, وہیں اسی یعنی جو ہے اسی حجرے میں نماز پڑھ کے فریضہ نماز جنازہ ادا کر کے وہ کیا نام ہے چلے جاتے تھے. تو ممکن ہے آئے ہوں, لیکن کوئی بھی یعنی اور بھی مسلمان بھی آئے, ٹھیک ہے. تو آئے جی, تو مسلمان آئے اور ان میں سے یہ حضرات بھی آئے ہوں گے, یا فرض کیے واقع ثقیفہ کے بعد آئے, لیکن وہ آئے حجرے میں, چاہے ممکن 2 دن بعد 3 دن بعد یعنی تیسرے دن آئے, وہ آئے اور نماز پڑھ کے چلے گئے ہوں گے. یہ موضوع اتنا کیا نام ہے موضوع سب سے بڑا موضوع بحث یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رسول خدا کا مثلا حق یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو یکجا ساتھ مل کر جنازے کے فریضے کو انجام دینا تھا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم اصل میرا سوال جو ہے کہ بہرحال کہ اتنا اہم موضوع کہ جس کے لیے رسول خدا کے جنازے کو اس سے چشم پوشی کی جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, تو اتنے اہم موضوع کے لیے کیا رسول خدا کو فکر نہیں تھی؟ جی آپ ان کو پھر ہم کنٹینیو کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی ایک سوال کر سکتے؟ جی بسم اللہ فرمائیے. جی اسلام میں اور قرآن میں ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ سونے سے پہلے اپنی وصیت لکھ لے. صحیح, بہت اچھی بات, بالکل ایسی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک پیپر قلم مانگا, تو انہوں نے پہلے بھی کچھ لکھا ہوگا ضرور, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا مولانا سے, اگر کچھ. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے, روشنی ڈالیں. میں سمجھ گیا. میں سوال کو اور واضح کر دیتا ہوں. جس طرح سے حکم ایک عام مسلمان کے لیے ہے کہ سونے سے پہلے اپنی وصیت کو ضرور لکھ کر رکھیں, تو یقیناً رسول اللہ نے آخری وقت میں صرف قلم و کرتاز سے پہلے بھی تو کچھ چیزوں پہ عمل کیا, جس طرح سے غدیر سب کے سامنے ہے, تمام چیزیں ہیں. کاغذ و قلم کا معاملہ تو ایک اور ایکسیپشنل ہے کہ جب شور مچنے لگا تو کاغذ و قلم لا دو, میں تمہیں ایک ایسی تحریر دے دوں, اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے, تو اس سے اور خوفزدہ ہو گئے کہ علی بن ابی طالب کا نام لکھ دیں گے. تو اس کی تھوڑی سی بات کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا. رسول خدا ایسا نہیں تھا کہ یہ آپ نے آخری وقت ہی کاغذ و قلم مانگا تھا. آپ اپنی زندگی کے مختلف حصوں میں, کیونکہ آپ کی زندگی جو تھی ایک سماجی زندگی تھی, آپ رسول خدا تھے,
آپ کو اللہ نے ہیومن سوسائٹی کے لیے بھیجا تھا، معاشرے کے لیے بھیجا تھا. بالخصوص مسلمان اس شخصیت کو اون کرتے ہیں، لیکن ساری دنیا کے لیے تھا. کافتن للناس، تمام انسانوں کے لیے بھیجا تھا. تو رسول خدا اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں پہ اپنی وصیتیں کر چکے تھے. رسول خدا کی کوئی بھی وصیت جو ہے وہ ذاتی نہیں ہوا کرتی تھی. جو بھی وصیت، حتیٰ فرق یہ فدق بھی جو تھا وہ کیا نام ہے صرف ذاتی جو ہے رشتوں کی بنیاد پر نہیں تھا. ٹھیک ہے، اگر ذاتی رشتوں کی بنیاد پہ ہوتا تو اور بھی بہت سارے رشتہ دار تھے، رسول خدا ان کو بھی بانٹ دیتے. اس کا بھی اپنا ہدف تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا متعدد مقامات پر وصیتیں کر کے گئے تھے. آپ کی وصیت دین کے لیے تھی. آپ کی وصیت چاہے وہ مولا کائنات کی ولایت سے متعلق ہو، چاہے وہ اہل بیت کے دین کے لیے مثال کے طور پہ ستون اور دین کے لیے دین کا محافظ اور دین کے ترجمان ہونے کے اعتبار سے ہو، یا اہل بیت کی اطاعت کے واجب ہونے کے اعتبار سے ہو، یا مثال کے طور پہ قرآن مجید کی تشریح و مبین اور مشرح اور مبین کے عنوان سے اہل بیت کا تعارف، یہ سب کروا چکے تھے. یہ آخری وقت میں جو قلم و دادا، یہ صرف ایک اتمام حجت کا واقعہ تھا. یہ تو اتمام حجت ہو کہ لاؤ میں لکھ دوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے رسول خدا نے بتایا نہیں تھا. آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو کام رسول خدا نے 20 سال کے بعد غدیر میں کیا، وہ کام رسول خدا دعوت ذوالعشیرہ میں کر چکے تھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، یہ اتنی بڑی کیا وجہ ہے جس طرح سے قرآن میں بھی آئے تھے کہ جو مطلب صحیح صاف صاف نصیحت سے لوگ منہ پھیرتے ہیں، ان کو قرآن نے کہا کہ یہ مثل ان کی گدھوں جیسی ہے، بے وقوف ہیں، ہمارے بے وقوف لوگ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اکثریت امت کی بہت بڑی تعداد، جس کو ہم دیکھیں کہ وہ جنت کے اشتیاق میں رسول اللہ شفاعت کرائیں گے. رسول اللہ کا شافی محشر ہونا اپنی جگہ ہے، مگر ایسے لوگوں کی شفاعت جو جناب حمزہ کے قاتل سے محبت کریں، جو کلیجہ چبائے اس کو سیدہ ہندہ کہیں، جو امام حسن کے جنازے پر تیر مارے اس کو آقا و مولا سمجھے، جو مولا امیر المومنین کے سر پر ضربت لگوائے اس کو جو ہے وہ خالد المومنین کہیں، جو چاند بازی سے زہر منگائے اور امام حسن تک پہنچائے اس کو کاتب وحی کہیں. ان تمام قاتلین سے دین لے کر ان کو آقا و مولا سمجھ کے اب جا رہے ہیں کہ جی شہد کھائیں گے اور جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہوں گے. تو یہ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں، میں اصل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہوا کیا ہے کہ یہ شخصیتیں فیبریکیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ یہ بنی عباس یا بنی امیہ کے ہاتھ میں جب اقتدار آیا تو انہوں نے سب سے پہلے کام جو کیا، ٹھیک ہے، اچھا عوام الناس کی میں آپ کو کیٹیگری کو بیان کروں. عام جو لوگ ہیں، حتیٰ آج کی دنیا میں جو عام مسلمان ہیں یا اس دور کے جو عام مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، عام مسلمان کے پاس جیسے ہوتا ہے دنیا بھر میں معاشرے میں ہسٹری وہی چیز بنتی ہے، حقیقت اسی کو مانا جاتا ہے کہ جو حکومتی سطح پر جو الناس بدین ملوکہم، جو حکومتی سطح پر کتابوں کی شکل میں اور حقیقتوں کی شکل میں آتا ہے، عام لوگ اسی کو حقیقت مانتے ہیں. مطلب ایک آدمی 25 سال تک حدیث قال رسول کہنے میں پابندی لگا رہا ہے، اور ایسے شخص کو جو دشمن اسلام ہے اس کو قرآن کی ترویج کے لیے جو غیر مسلم ہے لبادہ اسلامی اڑے اس سے کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرو. 25 سال تک امیر المومنین کے سارے فضائل، وہ شیروانیاں دوسروں کو پہنا دی گئی جو کہ آئی بھی نہیں، آج تک نہ چڑھی، وہ آج تک کسی کی جسم پہ فٹ نہ آئے وہ کمالات. عجیب. میں یہی عرض کہ سب سے بڑا کام جو ہوا وہ کیا ہوا، بنی امیہ اور بنی عباس نے فرضی شخصیتیں تیار کی. ٹھیک ہے، حقائق کو اچھا عام مسلمان آج کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عام مسلمان کے پاس آج جو ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو تاریخ سے ان کو ملی ہیں، جو ان کے مورخین نے دی ہیں، یعنی فیبریکیٹڈ ریالٹیز جس کو کہیں، مثلا مصنوعی حقائق، ٹھیک ہے، جو بنا کر بھیجے ہیں. وہ یہ ہوا دنیا ایک عام مسلمان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صاحب خبرہ ہیں، جو جانتے ہیں، جو چیزوں کو پڑھے ہوئے ہیں. عام بیچاروں کو کیا ہے، عام بیچارے تو صبح 9 to 5 کام کر کے پورے ہوئے ہیں. ان کی تو باساس ہوگی، ان سے تو سوال جواب ہوگا، پرسجی ہوگا، کیونکہ محققین اور دانشوروں نے تمام تحقیقیں، تمام کیا نام ہے مطالب کی تحقیق کر کے پیش کر دیا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرض کیجئے جناب تیجانی سماوی صاحب، ٹھیک ہے، آپ جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے، خب آپ ایک بڑے اسکالر تھے، اہل سنت کے بڑے نامور اسکالر تھے، آپ نے کیا کتاب، بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں، اس میں سے مثال کے طور پہ پھر میں ہدایت پا گیا، یہ دین آئی واز گائیڈڈ، یہ جو آپ نے کتاب لکھی، یا فرض کیجئے مثال کے طور پہ المراجعات جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، یا فرض کیجئے اس موضوع پہ کیونکہ ضروری ہے معاشرے میں لوگوں کی آواز المراجعات، تجلی مجھے حکم سے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، یا شبہ پیشاور، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، شبہ پیشاور،
یہ وہ مناظرات جس میں صرف یہ کہ مثال کے طور پہ صرف تلخ کلامی نہیں ہے، بلکہ مدلل، مثلا جو کتابوں میں جو مدلل کیا نام ہے ریفرنسز ہیں کس بات کے، اس بات کی کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو اور اپنے بعد کے جانشین کو معین کر دیا تھا، مقرر کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ فرض کیجئے سقیفہ میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک غلط کام ہوا، ایک ان آتھورائز کام ہوا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اسلام میں نہ اس کی کوئی ضرورت تھی، اور نہ ہی وہ جو ہے انتخاب ہو وہ صحیح انتخاب تھا، کہ جہاں سے پھر تمام انحرافات اور تمام جو ہے وہ کجرویاں شروع ہوئیں۔ خوب یہ کیا ہے، ان کتابوں میں آج بھی میں یہ گزارش کروں گا جتنے بھی ناظرین ہیں وہ المراجعات کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، یا فرض کیجئے شبہ پیشاور، اس میں جو ریفرنسز دیے گئے ہیں، یہ مجموعی تمام پیکج آپ کو بہت ہی زبردست، وہ دو کتابیں بہت زبردست ہیں، بہت بہترین کتابیں، ان کتابوں کا مطالعہ، یا فرض کیجئے تیجانی سماوی صاحب کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں یہ اندازہ لگ جائے۔ دیکھیے کسی کو یہ وہ دستاویز ہائی تحقیقاتی، اس میں بڑے ریفرنسز ہیں، ہم کسی پہ اپنے تھاٹس کو امپوز نہیں کر سکتے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے ہر شخص کے لیے، ہم اپنے تھاٹس کو کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیا صحیح کیا غلط ہے، آپ ان کو دیکھ کے پڑھ لیجئے، کتابوں میں جو موجود ہے ہم ان کے ذریعے تو صحیح و غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اس سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے بھی ہٹ جائیں گے۔ اچھا، عوام الناس جو آج بھی بیچاری بنی اور کل بھی بیچاری تھی، ٹھیک ہے، چند لوگ کلیدی ہوتے ہیں ہر دور میں، جیسے آج کے بعض دانشور اور علماء کلیدی ہیں، جس فرقے کے بھی ہوں، ٹھیک ہے، ان کی باسخاص زیادہ ہوگی، اس زمانے میں بھی یہی تھا، چند لوگوں نے جو ہے پورا سینیریو کریٹ کیا، چند لوگوں نے اتنا بڑا انحراف ایجاد کیا، یا فرض کیجئے حدیث پہ پابندی آئی، یا مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں تمام مولا کائنات کی جو فضائل و خصوصیات تھے وہ دوسروں کو آپ کی تعبیر کے بقول مولا کی شیروانی دوسروں کو پہنائی گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی دوسروں کے تقمص، جی مولا کائنات نے خود یہ تعبیر استعمال کی تقمص کا، تقمص کہتے ہیں عربی میں کسی کی قمیض کو زبردستی کھینچ تان کے پہننا، ٹھیک ہے، مثلا میں اپنے چھوٹے بچے کی قمیض جو ہے وہ اٹھا کے پہننا شروع کروں تو کہیں تو میں اس کے لائق نہیں ہوں، میرا تن اس کے لائق نہیں، میرا جسم اس کے لائق نہیں، اس کو تقمص کہتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے ایسی تعبیریں استعمال کی، تو جتنے بھی یہ مولا کائنات کے فضائل تھے، کمالات تھے، یہ سب بانٹے گئے لوگوں میں، مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیے گئے، مسلمانوں کی جو شخصیت ہیں ان کے درمیان بانٹ دیے گئے۔ تو اب ہم صحیح اور غلط کیسے پہچانیں، یہ معیار بہت امپورٹنٹ ہے کہ صحیح و غلط ہم کیسے پہچانیں۔ صحیح و غلط ہم سلوگن سے نہیں پہچانیں گے، صحیح و غلط ہم کلیم سے نہیں پہچانیں گے، صحیح و غلط کی شناخت کے لیے ہم کیا کریں، جو کتابیں ہم ان کا مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اس طرح کی، جیسے میں نے بھی اگزامپلس دیا آپ کو، ایسی بہت ساری کتابیں، لیکن المراجعات و شبہ پیشاور یہ دو کتابیں اتنی، اس کا ترجمہ اردو میں موجود ہے، ٹھیک ہے، یہاں یکجا تمام مسائل پہ ڈسکشن ہوا ہے، یکجا تمام مسائل پہ گفتگو ہوئی ہے، تمام مسلمان کا فرض یہ کہ ان کتابوں کا مطالعہ، اس سے انسان کو جو گمراہ ہے اس کو راہ مل سکتی ہے۔ اچھا قبلہ، چونکہ ٹائم اب بہت کم رہ گیا، میں چاہوں گا کہ 2-3 پوائنٹس کے اوپر اور بات ہو جائے، اگر مختصر آپ جواب دے دیں تاکہ لوگ، اشارہ بھی بہت کافی رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل جستجو وہ ہیں، جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ رسالت مآب کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا طرز عمل کیا تھا، بہت اہم ہے یہ۔ جی آپ دیکھیں، بلکہ صاف کہہ دوں کہ جناب زہرا کا امام کون تھا، اور واضح آپ کی جناب سیدہ کا امام کون تھا؟ علامہ امینی، جو کیا آیت اللہ امینی جس کو کہ علامہ امینی جو صاحب الغدیر ہیں، ٹھیک ہے، یہ جب حجاز پہنچے تو حج کے لیے گئے تھے، تو وہاں ایک دعوت ہوئی ان کی، اس دعوت میں حفاظ حدیث، حافظان حدیث جو کم از کم 100 حدیث یا 1 لاکھ حدیث کی سلسلے روات کے ساتھ ان کو حفظ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی، اور بیٹھک میں کیا نام ہے، گفتگو کے بعد انہوں نے منع کر رکھا تھا ہم کوئی مناظراتی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن تمام گفتگو کے بعد انہوں نے جب سبوں نے کہا کہ چلیے ہر ایک حدیث نقل کریں، تو علامہ امینی نے جو ہے وہ پہلے تو سلسلے سند کو ذکر کیا اور سب سے تائید لی کہ یہ سند صحیح ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ حدیث بیان کی کہ یہ بتاؤ، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی اس دنیا سے جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی ہوتی ہے، یہ حدیث بیان کی، سب نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا، یہ بتاؤ دختر رسول کا امام کون تھا؟ صحیح، ایوہ، دختر رسول کا امام کون تھا؟ بتاؤ، ایک بنیادی سوال ہے یہ، جو تمام اسلامی معاشرے سے ہم آج پوچھ سکتے ہیں، یہ تمام مسلمانوں سے سوال ہے، تمام مسلمان، ہر مکتب محمد شرف سب سے سوال ہے۔ جی تو ایک سوال ہے اس پہ، ہم اس کے علاوہ اور کچھ ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، ایک سوال یہ کہ رسول خدا کی بیٹی، خوب اگر کوئی یہ کہے کہ رسول خدا کی بیٹی کا کوئی امام نہیں تھا تو محال ہے، خاتون جنت ہے،
بغیر امام کے انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت یعنی کفر کی موت، ضلالت کی موت، تباہی کی موت، گمراہی کی موت. اسلام پہ نہیں مرتا آدمی. خوب شہزادی زہرا کا اگر ہم کہہ دیں کہ امام کوئی نہیں تھا رسول کے بعد، 3 مہینے تھی آپ، 3 مہینے کوئی نہ ممکن نہیں. ہوگا. اب اگر امام ممکن کوئی نہیں. کہے نہیں تھا تو یہ امپاسبل ہے، کیونکہ خاتون جنت ہے. ٹھیک ہے، جب عام دیگر مسلمان عشرہ مبشرہ ہو سکتے ہیں تو شہزادی تو دختر رسول خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین. خوب یقیناً ان کا کوئی امام تھا. رسول کی اس حدیث پہ عمل کیے بغیر رہ نہیں سکتی ہیں. خوب اگر امام تھا، کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ جو خلیفہ اول تھے وہ تھے آپ کے امام، شہزادی نہیں، آپ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. خوب، تو اب شہزادی کا امام کون تھا؟ شہزادی کا امام وہی تھا جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی انجام دی، اپنی شہادت کو قبول کیا. اول شہید ہے مدافع ولایت امیر المومنین، اول شہید ہے مدافع ولایت امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہ. یہ سوال جو ہے ہمیں بہت پولائٹلی اور بہت آرام سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا، مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی کلیدی سوال ہے کہ بغیر کسی جوش اور بغیر کسی مثال کے طور پہ تحور کے ہم آرام سے دنیا مسلمانوں کے سامنے ایک سنگل سینٹنس کے ساتھ لکھ کے بھیج دیں، دنیا بھر میں شیئر کریں، سوشل نیٹ ورک پہ ڈالیں کہ شہزادی کا امام کون تھا. ٹھیک ہے، کس کو ایلیجنس دیا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ، کس کے ہاتھ میں بیعت کی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے نا، وہ کافی تھا، یہی کافی ہے میرے خیال سے. اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور کہنے کی ضرورت. اور کس سے اور دنیا سے کس سے راضی گئی اور کس سے راضی نہ گئی، یہ تمام چیزیں واضح اور آشکار ہو جائیں گی. جناب 2 منٹ میں، آغا صرف 4 منٹ رہ گئے، 2 منٹ میں جناب مسلم کی شہادت اس بات. جناب سوال زیادہ ہے، معذرت چاہتا ہوں. میں بالکل شارٹ کروں. شہزادی کا اصل میں شہزادی کے ساتھ جو ستم ہو، 3 مہینے آپ رہیں، 3 مہینے میں کتنے ستم ہوا. آپ کا فرض کیجئے صدق آپ سے لے لیا گیا، جو کہ رسول خدا نے 3 سال پہلے آپ کو گفٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ فے تھا، وہ جو ہے غنیمت جنگ کے بغیر، یعنی جنگ کے ذریعے غنیمت حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ بغیر جنگ کے جو بھی چیز کہ کوئی صلح کر کے اگر رسول کو لا کے دیتا ہے تو وہ رسول کی پرسنل پراپرٹی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی کو دے سکتے ہیں. رسول خدا نے جو ہے وہ فے تھا، وہ شہزادی کو گفٹ کیا. تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پہ اس کو کہا ہے. یہ رسول خدا کا ترکہ نہیں تھا، یہ رسول خدا کی میراث نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ بھی ایک موضوع تیار کیا کہ ہم کوئی میراث نہیں چھوڑتے. خوب میراث نہیں چھوڑتے، صحیح بات ہے، لیکن رسول خدا کی یہ میراث تھوڑی تھی. 3 سال پہلے رسول خدا نے گفٹ کر دیا تھا. آپ نے کوئی چیز، میں نے کوئی چیز اپنے مرنے سے 10 سال پہلے اپنے کسی کو گفٹ کر دی تو وہ میراث تھوڑی ہوگی. تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے فدق گیا تو آپ نے اس کے خلاف احتجاج کیا. مولا کائنات کی خلافت کے حق میں آپ نے جو ہے وہ احتجاج کیا. ٹھیک ہے، آپ گئی دربار میں اور پوچھا، مدینے میں گھروں میں گئی لوگوں سے جا کے کہ کیا نام ہے، کیا میرے بابا نے علی کو جانشین و خلیفہ معین نہیں کیا تھا. لوگوں کو اس کے باوجود بھی مولا کائنات سے زبردستی جی ہاں ذہنی طور پہ آمد ہے. اس کے باوجود بھی لوگ مولا کائنات سے زبردستی بیعت لی گئی. اس بیعت سے روکنے کے لیے شہزادی نے جو ہے وہ اپنی قربانی دی. جناب مسلم کی شہادت کا سبب یہ تھا کہ شہزادی یہاں تک آگے، یہاں تک کافی اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. جناب امام حسن علیہ السلام رسول اللہ سے مشابہت، 2 منٹ ہے میرے پاس، کچھ اوصاف، چند ایک اوصاف بیان فرما دیں. آپ دیکھیں وہ جو میں نے بنیادی طور پہ جو صفات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سماج میں بدلاؤ کے لیے آپ نے جو تین نسخے بنیادی پیش کیے، عدل و انصاف اور صداقت اور حلم و بردباری. امام حسن علیہ السلام اخلاق رسول کا مرصع و مجسمہ تھے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ لو کان الحسن شخصا لکان حسنا، لو کان الحسن رجلا لکان حسنا. اگر حسن اور حسن خلق اور کمالات اگر کسی انسان کی شکل میں آئے تو وہ حسن ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں رسول خدا میں ایک صفت رسول خدا کی اور جو امام حسن کی شکل میں پائی جاتی ہے. رسول خدا کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا تھا آپ کی شان میں بدتمیزی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، آپ اس طرح اس سے برتاؤ کرتے تھے کہ وہ آپ کی رسالت پہ ایمان لا کے جائے اگر باضمیر ہے. ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ نہیں. 12 ہوا ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں آ کے توہین کی اور رسول خدا رکے، اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اپنا طرز زندگی دکھایا اور پھر اس کے بعد وہ صبح جب ہوتی ہے تو ایمان لے کر جاتا ہے. وہ امام حسن کی زندگی میں ایسے واقعات بہت سارے ہیں. امام حسن نے اپنی زندگی میں جو ستم برداشت کیا ہے، ٹھیک ہے، خاص کر 10 سال کے عرصے میں، کیا شام میں لوگ آتے تھے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، آپ کے بابا کی شان میں گستاخی کرتے تھے، بنی ہاشم کو برا بلا کہتے تھے. ایک شخص آیا برا بلا کہتا ہے، خاموش امام حسن کھڑے میں. جب ساری باتیں اس نے عقدہ اپنا خالی کر لیا، ساری باتیں کہہ دی، تب وہ پوچھتے ہیں امام حسن تو مسافر نظر آتا ہے، تو بھوکا نظر آتا ہے، تیرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے.
चुनाचे अपने साथ घर ले गए, खाया खिलाया रखा उसको, इनाम व नवाजिश की उसके साथ, ठीक है। लोग समझते हैं कि ये इमाम हसन सिर्फ खिलाफ लड़ते, नहीं, बीमार का बाकायदा इलाज कर रहे थे। और जब वो जाने लगा तो वो शख्स कहता है कि रुए ज़मीन पर आज से पहले आप और आपके बाबा से जो है वो ज़्यादा मबगूज़ मेरे नज़दीक कोई नहीं था, लेकिन अब आप और आपसे आपके बाबा और क्या नाम है आपके खानवादे से ज़्यादा अजीज़ मेरे लिए कोई नहीं है। तो ये क्या है? सुभान अल्लाह, ये जज़ाकल्लाह क़िबला, बिल्कुल सही, जी मुश्तरक और साफ है, बहुत शुक्रगुजार हैं। अखलाक का आईना थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। वक्त हमारा जो है वो चूंकि तमाम हो गया, हम इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से खुसूसी नशरियात का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में टाइम तमाम हो गया। हमने पूरी कोशिश की कि तारीखी हवालाजात के साथ जो है वो इल्म मंतिक़, इल्म कलाम और इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो तारीखी दलाइल को आपकी खिदमत में जो है पेश किया जाए। इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू सिलसिला जारी सही रहेगा। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल के टाइम से 4 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।